رانیہ اسپتال میں 3 دن رہی، پھر گھر منتقل ہو گئی۔ اس نے خاص طور پر ایک سسٹر اور ایک آیا رکھی تاکہ گھر پر اس کی دیکھ بھال ہو سکے۔ سسٹر لین کا تعارف صبرین نے کروایا تھا۔ وہ کنیبرا کے سب سے بہترین کنفائنمنٹ سینٹر کی گولڈ میڈل کنفائنمنٹ سسٹر تھیں۔ بچوں کی دیکھ بھال بھی ان کا معیار اور پیشہ ورانہ صلاحیت سب سے اعلیٰ مانی جاتی تھی۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد سسٹر لین نے اپنی مہارت سے سب کو متاثر کیا۔ خاص طور پر بچے کی نفیس دیکھ بھال نے اس کی قابلیت ثابت کر دی۔ جہاں تک نئی آیا کا تعلق تھا، وہ مزیدار کھانے پکاتی تھی اور ماؤں کی خدمت میں بھی ماہر تھی۔ وہ روزانہ رانیہ کو غذائیت سے بھرپور دودھ بھی بنا کر دیتی، جس سے رانیہ کی صحت بہت تیزی سے بحال ہو رہی تھی۔ کنفائنمنٹ کے دن میکس بہت سے سپلیمنٹ اور بچوں کے کھلونے لے کر آیا۔ صوفے پر بچوں کو باہوں میں لیے بیٹھی رانیہ کے ماں جیسے نرم تاثرات دیکھ کر میکس کے دل میں ہلکی سی کسک اٹھی۔ میکس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ رانیہ گزشتہ سال بیرون ملک گئی اور جب آسٹریلیا لوٹی تو اس کے پیٹ میں بچہ تھا، لیکن کچھ وجوہات ایسی تھیں جنہیں وہ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ تو پھر اتنی ساری چیزیں کیوں لے آئے؟ رانیہ نے سر اٹھا کر بھویں چڑھائیں۔ پچھلی بار جو چیزیں تم لائے تھے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئیں۔ پچھلی بار کپڑے لایا تھا، اس بار کھلونے لایا ہوں۔ میکس نے چیزیں میز پر رکھتے ہوئے بچے کے ننھے چہرے کو چھوا۔ چھی، پچھلی بار سے زیادہ گورا ہو گیا ہے اور خوبصورت بھی لگ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دل میں ہلکی سی اداسی اتر آئی۔ اگرچہ یہ بچہ اس کا اور رانیہ کا ہوتا تو یقیناً برا نہیں لگتا۔ رانیہ، تم بھی کمال کرتی ہو۔ اگر بچہ پیدا کرنے کے لیے سپرم ہی لینا تھا تو پیسے خرچ کر کے باہر سے کیوں خریدا؟ میرا استعمال کر لیتی۔ دیکھو میری صحت اور صلاحیت، میرا سپرم کسی سے کم نہیں، میکس نے جل کر کہا۔ چھوڑو بھی، رانیہ نے آنکھیں گھمائیں۔ اگر بچہ تم پر چلا گیا تو میری ماں اسے اپنے آبائی گاؤں لے جائے گی اور تمہارے والدین اسے چھین لیں گے۔ میکس نے ناک کو چھوا۔ خاندان مل کر پرورش کرے تو زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس کے تم اکیلی سب کچھ سنبھالو۔ تم غلط ہو، میں نے جب اس طرح بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم یہ چاہتی ہو کہ یہ بچہ صرف میرا ہو؟ رانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے علاوہ اگر تمہارا ناجائز بچہ ہوا اور تم نے آگے جا کر کسی لڑکی سے شادی کرنی چاہی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مت کہنا کہ تم شادی نہیں کرو گے، تمہارے والدین کبھی مانیں گے نہیں۔ اگر تم مجھے موقع دو تو میں سب کچھ کر لوں گا۔ میکس نے منہ بنایا۔ تم نے کبھی محبت اہمیت ہی نہیں دی۔ میں نے صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ کسی مرد کو اہمیت نہیں دی۔ مجھے صرف اپنی عزت چاہیے۔ رانیہ نے جھک کر بچے کا نام رکھا، اہلیان شیرازی۔ یہ ایک عام سا نام تھا، مگر اس میں صبح کی نمائندگی تھی، نئی زندگی کا آغاز۔ اور شیرازی نام سے خاندان کی پہچان کا تسلسل بھی قائم رہا۔ اہلیان نے جیسے ہی یہ بات محسوس کی، وہ باہوں میں مسکرایا اور اس کے دونوں رخساروں پر ننھے گھڑے پڑ گئے۔ یہ منظر میکس کے دل کو چھو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے رانیہ کو اتنی پرسکون اور نرم مزاجی سے دیکھا۔ شاید یہی سب سے بہتر انجام تھا۔ زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر خوش رہا جائے۔ ویسے ابھی میں نے دیکھا کہ تمہارا اگلا پڑوسی مکان بدل رہا ہے۔ کیا تم بھی بدلنا چاہو گی؟ میکس نے اچانک پوچھا۔ رانیہ کچھ دیر کے لیے چونک گئی۔ وہ اتنی توجہ بچے اور کنفائنمنٹ پر دے رہی تھی کہ باہر کے حالات سے واقف ہی نہ تھی۔ ادھر سبزیاں چنتی سسٹر لین نے کہا، میں کل سبزی لینے گئی تھی تو ساتھ والی آیا سے بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ان کے مالک نے ساحل پر ایک بڑا ویلا خرید لیا ہے، اس لیے وہ سب وہاں منتقل ہو گئے ہیں۔ میکس حیران رہ گیا۔ اب تم ساحل پر ولاز کی تعمیر پر پابندی ہے؟ پہلے جو بنے تھے ان کی نیلامی کی قیمت اربوں ڈالر تھی۔ کیا تمہارا پڑوسی بہت امیر ہے؟ یہاں جو بھی رہتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا، رانیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بات ٹھیک ہے،
میکس نے کہا اور پھر اس موضوع پر زیادہ بات نہ کی۔ رانیہ کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ پڑوسی بدلے ہیں یا نہیں۔ وہ ایک مشہور شخصیت تھی اور شاذ و نادری ہی اپنے پڑوسیوں سے میل جول رکھتی تھی۔ اس کے لیے یہ اہم نہ تھا کہ ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ دوبارہ کمپنی کے کام پر لوٹ آئی تھی۔ پہلے اس کے پاس زیادہ کمانے کے ہدف نہیں تھے، مگر اب وہ صرف یہی چاہتی تھی کہ اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ کما سکے، چاہے بچہ مستقبل میں کامیاب ہو یا نہ ہو۔ رانیہ چاہتی تھی کہ وہ اتنا پیسہ کمائے کہ اس کے بچے کو کبھی مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شام کے وقت گاڑی اس کی ولا کے دروازے پر آ کر رکی۔ ساتھ والے 2 منزلہ ولا کے باہر ایک بڑا ٹرک کھڑا تھا۔ وہ موونگ کمپنی کے ایک ملازم وہیل چیئر اندر لے جا رہے تھے۔ رانیہ نے بھویں سے کھڑی گاڑی گیراج میں کھڑی تھی اور باغ میں داخل ہو گئی۔ محترمہ واسطی الہان کو گود میں لیے بیٹھی تھیں اور سسٹر لین صحن میں بیٹھی ڈھلتے سورج کے ساتھ گپ شپ کر رہی تھی۔ اماں، کیا اتنی جلدی نئے پڑوسی آ گئے؟ رانیہ نے پوچھا۔ ہاں، سنا ہے یہ گھر بک گیا ہے، محترمہ واسطی نے مسکرا کر کہا۔ یہاں کا ماحول اچھا ہے، پراپرٹی بھی اچھی ہے، اس لیے گھر فروخت کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی۔ پتہ ہے کون آ کر وہاں رہ رہا ہے؟ رانیہ نے شاذ و نادر ہی تجسس سے پوچھا۔ ابھی مالک سے ملاقات نہیں ہوئی، محترمہ واسطی نے سر ہلایا۔ میری دعا ہے وہ لوگ مجھ سے واسطہ نہ رکھیں، مجھے امیروں سے بات کرنا نہیں آتا، وہ مجھے گاؤں کی عورت سمجھ کر ہنسیں گے، سسٹر لین نے مذاق میں کہا۔ آپ کی بیٹی اتنی مغرور ہے، اس کے دوست امیر اور بااثر ہیں، پھر آپ خود کو کیوں کم سمجھتی ہیں بی بی؟ میں نے ساری زندگی غریبوں کے ساتھ گزاری ہے، محترمہ واسطی نے آہ بھری۔ جب پہلی بار کنیپرا آئی تھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس گھر میں کیسے رہوں۔ اگر بچوں کی دیکھ بھال نہ کرنی ہوتی تو میں اپنے گاؤں واپس جا کر زیادہ سکون سے رہتی۔ اماں، یہ سب باتیں نہ کریں، اب آپ دارالحکومت میں ہیں، میرے اور الہان کے ساتھ رہیں گی، رانیہ نے خفگی سے کہا۔ محترمہ واسطی کے دل میں مٹھاس اتر گئی۔ علیزہ، جب سے تم ماں بنی ہو سب کچھ زیادہ زندہ دل لگنے لگا ہے، ورنہ شوبز میں آنے کے بعد تو اتنی ٹھنڈی اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ رانیہ چونکی۔ واقعی وہ خوش مزاج ہو گئی تھی، اگر اماں یاد نہ دلاتی تو اسے خود بھی احساس نہ ہوتا۔ اماں، میں دودھ پلانے جا رہی ہوں، رانیہ نے مسکراتے ہوئے بچے کو اٹھایا اور اوپر چلی گئی۔ اب آیا کہ اچھے انتظام اور خوراک کی وجہ سے دودھ وافر تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد رانیہ کا جسم ذرا بھاری ہو گیا تھا، مگر الہان کے روز بڑھتی خوراک کے باعث وہ جلد ہی دوبارہ پہلے جیسی دبلی پتلی ہو گئی۔ فریہ کے الفاظ میں رانیہ اب ایسی لگتی تھی جیسے اس نے کبھی بچہ جنا ہی نہ ہو۔ اگلے دن ساتھ والے گھر سے مرمت کی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ دنوں کی ہلچل کے بعد ہفتے کے دن جب چھٹی تھی، رانیہ الہان کو گھمانے لے کر کمیونٹی سے واپس آ رہی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک لمبا شخص اس کے ولا کے دروازے پر کھڑا بیل بجا رہا ہے۔ پیٹھ اس کی طرف تھی۔ اس نے دھواں مائل خاکستری رنگ کا ہلکا سویٹر اور سیاہ پتلون پہن رکھی تھی۔ وہ قد آور اور سیدھا کھڑا تھا، ہاتھ میں صرف ایک مضبوط لکڑی کا سہارا تھامے تھا۔ دیکھنے میں کسی غیر ملکی معزز شخصیت کی طرح پرکشش لگ رہا تھا۔ بس اس کی پیٹھ نے رانیہ کو انجانے میں ہی مانوس سا احساس دیا۔ معاف کیجیے گا، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ رانیہ نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ وہ شخص چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، پھر آہستہ آہستہ پلٹا۔ ترتیب سے کٹے ہوئے چھوٹے بالوں کے نیچے ایسے نقوش تھے جنہیں دیکھ کر عورت کا دل دھڑک اٹھے، مگر آنکھ کے کونے پر ہلکا سا نشان اس کی شکل کو تھوڑا متاثر کر رہا تھا۔ وہ پہلے سے کم حسین ضرور لگ رہا تھا، لیکن اب اس میں ایک پختہ مرد کی پراسرار کشش و باغیانہ جاذبیت شامل ہو گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے رانیہ کا ذہن بالکل خالی ہو گیا، پھر اس کی نظریں بے ساختہ نیچے کی طرف سرکیں اور ٹکے ہوئے پاؤں پر جا کر رک گئیں۔ تقریباً 1 سال بیت چکا تھا جب وہ روانڈا میں آخری بار ملے تھے۔ 1 سال پہلے اس کی ٹانگ خالی تھی، لیکن اب وہ پتلون پہنے سیدھا کھڑا تھا، اس لیے بظاہر پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کی ٹانگ نہیں ہے۔
لیکن رانیہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی ٹانگ عام انسان جیسی نہیں رہی، ورنہ وہ چھڑی کا سہارا نہ لے رہا ہوتا۔ تم آسٹریلیا سے کب لوٹے؟ رانیہ کا ابتدائی صدمہ جلد ہی پرسکون ہو گیا۔ 3 دن سے بھی کم ہوا ہے، تنویر نے سامنے کھڑی عورت کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ سوچنا بھی مشکل تھا کہ وہ اب ایک ماں بن چکی ہے۔ تنویر نے 1 سال سے اسے نہیں دیکھا تھا، اس کے چہرے پر اب ہلکی سی گولائی آ گئی تھی، جسم پہلے کی طرح الاغر نہیں رہا تھا، سویٹر کے نیچے اب وہ جگہیں زیادہ دلکش لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک اندھیرا سا سایہ ابھرا، لیکن فوراً ہٹا لیا۔ پھر اس کی نظریں جھولے میں لیٹے بچے پر ٹک گئیں، اس کا دل زور سے سکڑا۔ یہ اس کا اور رانیہ کا بچہ تھا۔ اس نے سنا تھا کہ شہزام نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، کہا تھا کہ بچہ بہت پیارا ہے، لیکن پچھلی بار شہزام نے اسے اس وقت دیکھا تھا جب وہ پیدا ہوا تھا۔ اب 1 ماہ سے زائد گزر گیا تھا اور بچی کے نقش و نگار زیادہ صاف ہو گئے تھے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اپنی بڑی سیاہ آنکھوں سے دنیا کو تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ بچی ابھی بہت چھوٹی تھی، اس کے آبرو پوری طرح کھلے نہیں تھے، اس لیے تنویر فیصلہ نہیں کر سکتا تھا وہ کس پر گئی ہے، لیکن یہ ضرور اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بڑی ہو کر بے حد حسین ہو جائے گی۔ یہ وہی بچہ ہے؟ تنویر نے چھڑی مضبوطی سے تھامتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ رانیہ الہان۔ تنویر نے فوراً نام کا مطلب سمجھا۔ بہت اچھا، میں امید کرتا ہوں اس بچی کی وجہ سے تم واقعی ایک نئی زندگی گزار سکو گی۔ رانیہ نے سر ہلایا، شاید بچے کے بعد ہی وہ تنویر کو دیکھ کر پرسکون رہی۔ الہان کی آمد نے مجھے بے حد خوشی دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ میں معجزاتی طور پر زندہ بچ گئی تھی، لیکن میرے اصل رشتے دار کب کے دنیا سے جا چکے تھے۔ اب جب وہ ہے تو مجھے یقین ہے میں دنیا میں تنہا نہیں رہی۔ تم کبھی تنہا نہیں رہیں، تنویر کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن رانیہ کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھ کر اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ میرا مطلب ہے تمہارے دوست ہیں جیسے صبرین اور فریہ، وہ تمہاری بہترین دوست ہیں۔ رانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ یہ درست ہے، مگر دوست آخر دوست ہی ہوتے ہیں، ان کی اپنی اولاد اور خاندان ہے۔ اگر یوں دیکھا جائے تو میرا خاندان بھی ہے، مگر نہ ہونے کے برابر۔ تنویر نے کندھے اچکائے اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کی ٹانگ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ چلتے ہوئے وہ واضح طور پر لنگڑا رہا تھا، لیکن اگر کوئی ناآشنا دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ محض چوٹ لگی ہے۔ تنویر نے اس کی نظر کو بھانپ لیا اور وضاحت دی، یہ ایک چپ پروستھیسس ہے، یہ بہت کارآمد ہے، لیکن میں تیز نہیں چل سکتا، ورنہ ٹانگ میں درد ہوتا ہے۔ رانیہ سمجھ گئی، اس لیے وہ پہلے سے ٹوٹا ہوا سا لگا تھا۔ رانیہ، میں تمہارے پڑوس میں شفٹ ہوا ہوں، یہ چند ڈمپلنگز ہیں جو گھر کے شیف نے بنائی ہیں، خاص طور پر تمہارے لیے لایا ہوں۔ تنویر نے دائیں ہاتھ میں پکڑا ڈبہ آگے بڑھایا۔ رانیہ چونک گئی، یعنی نئے پڑوسی تم ہو؟ ہاں، تنویر نے پرسکون انداز میں سر ہلایا۔ رانیہ کی پیشانی پر گہری لکیریں ابھریں۔ تو اس لیے پرانا پڑوسی اچانک سمندر کنارے ولا میں چلا گیا؟ سنا ہے وہ کئی ارب کا ہے، تم نے یہ خریدا ہے نا؟ تنویر، اگر وہ انکار کرتا تو رانیہ یقیناً نہیں مانتی۔ اس وقت رانیہ کی آنکھیں صاف کہہ رہی تھیں، تنویر، بہتر ہے صاف صاف بول دو، ورنہ انجام بھگتو گے۔ ہاں، میں نے تمہارے پڑوسی سے ولا کا تبادلہ کیا ہے، سمندر کنارے والے ولا کے ساتھ۔ تنویر نے صاف گوئی سے وضاحت دی۔ رانیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اگر اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو وہ سیدھا تنویر کے سر پر دے مارتی۔ کئی ارب کا ولا، 7-8 ارب کے ولا کے بدلے میں؟ مجھے لگتا ہے مسئلہ تمہاری ٹانگ میں نہیں بلکہ دماغ میں ہے۔ اگر اتنے امیر بننے کا شوق تھا تو میرے ساتھ ہی تبادلہ کر لیتے، مجھے بھی سمندر کنارے رہنے میں کوئی اعتراض نہیں، میں تو خوشی سے اپنا ولا دے دیتی۔ اگرچہ رانیہ نے مالی آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن اربوں کا سمندر کنارے والا ولا خریدنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ دل ہی دکھ جاتا، مگر تنویر جیسے شخص نے بغیر پلک جھپکائے یہ سب کر ڈالا، گویا اسے پیسے کی مشقت کا اندازہ ہی نہ ہو۔ تنویر ذرا سا بھی شرمندہ یا پریشان نہ ہوا، بلکہ جب اس نے رانیہ کے گالوں پر غصے سے ابھرتی لالی دیکھی تو مسکرا دیا۔
اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہیں سمندر کنارے والا ولا پسند ہے تو تبادلہ ہی کیوں کرتا، سیدھا تمہیں ہی دے دیتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میرے پاس وہی ایک تھا۔ مجھ سے دور رہو، رانیہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں لیکن تنویر کو دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ رانیہ برا نہ مانو، تنویر نے نرم لہجے میں کہا، میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ رانیہ کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئیں، وہ فوراً چوکس ہو گئی۔ تنویر تم چاہتے کیا ہو؟ اس سے پہلے تم نے میری جان بچائی تھی، اس کا حساب برابر ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے درمیان کچھ باقی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم معذور ہو تو میرے قابل نہیں، بس یہ ہے کہ ماضی ختم ہو چکا ہے اور میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبہ نہیں۔ رانیہ میں نے کب کہا کہ تمہیں میرے ساتھ ہونا ہے؟ تنویر نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میری شکل اور میرے پچھلے احمقانہ کاموں کے بعد یہ عام بات ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے کچھ نہ ہو۔ اس زندگی میں تمہارے ساتھ رہنے کا موقع تو کھو دیا، مگر میں پڑوس میں رہ کر کبھی کبھار تمہیں دیکھ لوں تو یہ بھی میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا۔ مجھے خود ادراک ہے کہ میری حالت ایسی ہے کہ کوئی مجھے دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ تو تمہاری اپنی سوچ ہے، اتنی بڑی باتیں مت کرو، رانیہ نے تھک کر کہا۔ اگر تنویر سیدھا کہہ دیتا کہ وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتی، مگر وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ چاہتا ہی نہیں۔ اب تم چل سکتے ہو، بظاہر کوئی معذوری نہیں، اور تمہارے پاس دولت بھی ہے۔ ایسے لوگ جو تم سے زیادہ مجبور ہیں وہ بھی شادیاں کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی کر سکتے ہو۔ نہیں، تنویر نے سختی سے سر ہلایا۔ رانیہ، اب تمہارا ایک بچہ ہے اور تمہارا شادی یا کسی کو اپنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو دیا ہے، اب ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ باقی زندگی میں بس اس طرح تمہارے قریب رہ کر ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ رانیہ ششر رہ گئی، لمحے بھر کے لیے بولنا بھول گئی۔ اس دوران تنویر مڑا اور دروازے کی گھنٹی بجا دی۔ آ رہی ہوں مسز رابنس لپک کر آئیں۔ جیسے ہی تنویر کو دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ مسٹر لغاری، آپ کب آسٹریلیا واپس آئے؟ اور یہ ٹانگ؟ آنٹی، میں تو اب بالکل قریب رہتا ہوں، یہ کچھ ڈمپلنگز لایا ہوں، تنویر نے روشن چہرے کے ساتھ کہا۔ اوہ، تو آپ ہی نئے پڑوسی ہیں، آئیے اندر آئیے، مسز رابنس نے پرتپاک انداز میں مدعو کیا اور ساتھ ہی رانیہ پر ناراضگی بھری نظر ڈالی۔ اتنی دیر لگا دی مسٹر لغاری، فوراً اندر بلانا چاہیے تھا۔ رانیہ خاموشی سے پرام اندر دھکیلتی گئی۔ تنویر آہستہ چل رہا تھا اور جلد ہی وہ رانیہ کے برابر آ گیا۔ مسز واسطی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ان کی بیٹی نے دھواں مائل سرمئی سویٹر پہنا ہوا تھا، نیچے سادہ سا رپڈ جینز کا جوڑا اور بال لاپرواہی سے پیچھے بندھے تھے، جس سے اس کی گردن لمبی اور نازک لگ رہی تھی۔ تنویر اس کے ساتھ کھڑا چھڑی پر ٹیک لگائے تھا، لیکن قد لمبا وجیح ہونے کی وجہ سے وہ کسی معذور شخص کی طرح نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کا انداز تو بالکل ایسا تھا جیسے کسی ڈرامے میں دکھایا جانے والا مہذب جینٹل مین۔ اگرچہ اس کے چہرے پر ایک داغ تھا جو کبھی حسن کو بگاڑ دیتا تھا، لیکن اس کی شخصیت میں سخت اور پراسرار کشش بڑھا دی تھی۔ دونوں جب ساتھ کھڑے ہوئے اور جھولے میں لیٹا گلابی سا گڈے الیحان پر نظر ڈالی تو یہ منظر ایک حقیقی خاندان کا سا لگ رہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد مسز واسطی نے ڈمپلنگز فریج میں رکھ دیے اور آیا نے تواضع کا سامان پیش کیا۔ الیحان نے جیسے ہی اپنی نانی کو واپس آتے دیکھا، فوراً چھوٹے ہاتھ ہلائے اور جھولے میں مچلتے ہوئے رونے لگا۔ مسز واسطی نے جلدی سے ننھی پوتے کو گود میں اٹھا لیا۔ تنویر کا دل پگھل گیا، خاص طور پر یہ جانتے ہوئے کہ یہ بچہ۔ آنٹی، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے گود میں لے سکتا ہوں؟ تنویر نے احتیاط سے پوچھا۔ مسز واسطی نے بے اختیار رانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے پانی پی رہی تھی اور کچھ نہ بولی۔ یہ دیکھ کر مسز واسطی نے مسکرا کر سر ہلایا اور آہستگی سے الیحان کو تنویر کی باہوں میں تھما دیا۔ وہ تنویر جو کبھی سب پر رعب ڈالتا تھا، اس لمحے بالکل سن ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا کر بچے کی معصوم بڑی آنکھوں کو دیکھا اور ہلنے کی ہمت بھی نہ کر سکا۔ اتنی
پیارا اور اتنا ننھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تنویر کو پہلے بچوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ رانیہ کے برعکس اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اسے تنہائی دور کرنے کے لیے یا خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے۔ بس اتنا ضرور تھا کہ رانیہ چاہتی تھی کہ اس کا بچہ ہو، اور وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی اور کا بچہ جنم دے۔ اس لیے اس نے اپنا ہی طریقہ استعمال کیا تھا۔ پہلے تنویر نے کبھی بچوں سے کوئی توقع نہ رکھی تھی۔ اب اس معصوم مسکراہٹ نے اس کے سخت دل کو گویا چھو لیا تھا۔ الہان نے بھی محسوس کیا کہ یہ آغوش پچھلی آغوش سے مختلف ہے۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے اسے غور سے دیکھنے لگا اور کبھی کبھی ہنس بھی دیتا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تنویر خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے تجسس سے پوچھ بیٹھا۔ رانیہ نے تنویر کو دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ تب مسز واسطی نے مسکرا کر وضاحت دی، یہ صبح کے وقت خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ واقعی؟ تنویر خوش ہو گیا، تو کیا اسے میری گود پسند آئی؟ رانیہ نے ہونٹ بھینچ کر کہا، وہ بھی اتنا چھوٹا ہے کہ کسی کو بھی رد نہیں کرتا، بس کھانا مل جائے، دودھ مل جائے تو ہر ایک کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ تنویر، کیا یہ واقعی اتنی سادہ بات تھی؟ اسے تو یاد تھا کہ جب وہ بچہ تھا تو اس کی ماں کہتی تھی کہ وہ صرف 1 مہینے کا تھا اور جسے پسند نہ کرتا تھا اس کی گود میں روتا تھا۔ کیا الہان کی طبیعت مختلف ہے یا یہ خاصیت رانیہ کی اپنی ہے؟ نہیں، رانیہ اب علیزہ کے جسم میں تھی، شاید یہ جینس علیزہ کے ساتھ آئی ہو۔ تنویر کی خوشی دیکھ کر رانیہ کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں ابھریں۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ مجھے الہان دو۔ رانیہ نے ہاتھ بڑھایا۔ تنویر نے بھویں اٹھا کر کہا، تم مجھے کمتر سمجھتی ہو؟ میری ٹانگ ٹوٹی ہے، ہاتھ تو سلامت ہیں، بچے کو سنبھالنا میرے لیے آسان ہے۔ رانیہ نے آنکھیں جھپکائیں اور بے چارگی سے کہا، مجھے تھوڑی دیر الہان کو گود میں رہنے دو، میں نے اتنا پیارا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ اگر تمہیں بچہ اتنا پسند ہے تو اپنا پیدا کر لو۔ رانیہ نے خفگی سے کہا، مگر تنویر کو زبردستی اکیلا رہنے پر مجبور نہیں کیا۔ زندگی بھر کا موقع کھو چکا ہوں، تنویر نے سر ہلا کر کہا۔ میرے دل میں ہمیشہ صرف ایک ہی شخص رہا اور میں کسی اور کے لیے جگہ نہیں بنا سکتا۔ سب لوگ وہیں موجود تھے اور مسز واسطی کے سامنے ہی تنویر نے بات سیدھی کہہ دی۔ رانیہ کا دل ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ اسے اپنی ماں کی عجیب سی نظریں محسوس ہوئیں اور اس کا چہرہ یکدم تپنے لگا۔ یہ آدمی واقعی کچھ زیادہ ہی بڑھ نہیں گیا؟ مسز واسطی نے دبی ہنسی چھپائی۔ اندھیرا ہو رہا ہے نوجوان مسٹر لغاری، کیا آپ رات کے کھانے پر رکیں گے؟ آپ کو کیا پسند ہے؟ آنٹی آج آپ کے لیے پکا دیتی ہیں۔ آنٹی آپ کے ہاتھ کا کھانا تو ضرور بہت اچھا ہوگا، تنویر نے فوراً کہا۔ جب میں اسپتال میں داخل تھا آپ کا سوپ پیا تھا، اتنا مزیدار چکن سوپ میں نے کبھی نہیں پیا۔ وہ تو میرا دیہات سے لایا ہوا دیسی مرغ تھا۔ مسز واسطی فوراً اٹھ گئیں۔ اتفاق سے گھر میں آدھا مرغی موجود ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو میں آج رات کے لیے وہی پکا دیتی ہوں۔ امی یہ کیوں ہمارے ساتھ شریک ہو رہا ہے؟ ان کا اپنا گھر تو ساتھ ہی ہے، وہاں جا کے کھا لیں، رانیہ نے کہا، اور وہ تنویر کی چاپلوسی شکل برداشت نہ کر سکی۔ دل ہی دل میں رانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور سوچا، یہ جو ابھی کہہ رہا تھا دل میں کسی اور کے لیے جگہ نہیں، یہ سب اس کا اپنا حساب کتاب ہے۔ تنویر نے معصوم سی آنکھیں جھپکائیں۔ چھوڑیں آنٹی، بہتر ہے میں واپس جا کر اکیلا ہی کھا لوں۔ اکیلا کھا لینے میں کیا مزہ ہے؟ مسز واسطی نے افسوس بھری آواز میں کہا۔ وہ پہلے ہی سمجھتی تھیں کہ تنویر کے والدین حد سے زیادہ سنگ دل ہیں، اور جب یہ سنیں گے کہ تنویر لنگڑی ٹانگ کے ساتھ اکیلا ہی کھاتا ہے تو دل میں ہمدردی بھر گئی۔ ویسے بھی آپ ڈمپلنگز لے کر آئے ہیں، آج رات چکن سوپ میں ڈمپلنگز ڈال دوں گی۔ چکن سوپ میں ڈمپلنگز؟ تنویر کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیل گئی۔ میں نے تو یہ کبھی نہیں کھایا، تو آج آپ کھا کر دیکھتی ہوں، مسز واسطی نے بازو چڑھاتے ہوئے کہا۔ رانیہ، مہمان کا خیال رکھو، نوجوان مسٹر لغاری تمہارے محسن ہیں۔ آنٹی ماسٹر نہ کہیے، بس مجھے تنویر کہا کریں، تنویر نے مسکرا کر کہا۔ مسز واسطی، ٹھیک ہے، اب سے میں تمہیں تنویر ہی کہوں گی۔ مسز واسطی کی نظر تنویر پر اور زیادہ مہربان ہو گئی اور انہیں لگا کہ بیٹی کے ساتھ ان کا بیٹھنا بالکل فطری لگ رہا ہے۔
اس لیے جاتے ہوئے آیا اور سسٹر لین کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ دونوں سمجھدار تھیں، فوراً بہانے بنا کر باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ یکدم کمرے میں صرف رانیہ، تنویر اور ننھی الہان رہ گئی، جو وہ کبھی ہنستا تو کبھی رو رہا تھا۔ اکیلا کھانے کھاتے ہو؟ رانیہ نے آدھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تنویر، تمہیں پتہ ہے تم میری ماں کے دل کو کیسے کھیل رہے ہو؟ تنویر، اس نے سامنے بیٹھی اس حسین لڑکی کو دیکھا جس کا سراپا اب بھی 20 کے اوائل کا لگتا تھا، اور اب جب اپنی عمر یاد آئی تو بے اختیار ہونٹ پھڑکے۔ رانیہ، میں تم سے بڑا ہوں۔ اوہ، تو پھر مجھے تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ بڑا تنویر، رانیہ نے شرارت سے کہا۔ تنویر کے پرکشش چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کو منجمد ہو گئی۔ جب اس نے رانیہ کی آنکھوں میں چھپی ہوئی مسکراہٹ دیکھی تو اس کا دل یکدم نرم اور الجھا سا ہو گیا۔ رانیہ، بہت عرصے بعد تمہیں میرے سامنے اتنی بے فکری سے دیکھ رہا ہوں، تنویر نے دھیرے سے کہا۔ بلکہ صرف میرے سامنے نہیں، تم خود ہی بدل گئی ہو، تم میں کچھ روشنی آ گئی ہے۔ رانیہ کو بھی احساس تھا کہ وہ بہت بدل چکی ہے، اب زندگی میں ایک چھوٹی سی خوشی سے مل گئی تھی۔ اس نے تنویر کو گھور کر کہا، اب مجھے الہان کے لیے جینا ہے۔ کیا ماں بننے سے انسان اتنا بدل جاتا ہے؟ تنویر نے رانیہ کی باہوں میں موجود ننھی بچی کو دیکھتے ہوئے کہا اور اچانک اس کے احساسات سمجھنے لگا۔ ہاں، اس لیے تم بھی جلدی کسی عورت کو ڈھونڈو، شادی کرو، بچے پیدا کرو، رانیہ نے بے پرواہی سے کہا۔ آئندہ تاکہ میری ماں کو یہ نہ کہنا پڑے کہ تم اکیلے کھاتے ہو اور پھر فارغ بیٹھے میرے گھر کھانے پر نہ چلے آیا کرو۔ کھانے پر مجھے شریک کرنے میں کیا حرج ہے؟ اتنی کنجوسی کیوں؟ تنویر نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ میں کنجوس نہیں ہوں، رانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے وہ سامنے والے کا دل پڑھ رہی ہو۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کچھ لوگ پہلے تو کہتے ہیں بس کھانے پر ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، لیکن پھر یہی جگہ اپنا گھر سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جب میں نکالنا بھی چاہوں نکلتے نہیں۔ تنویر 2 لمحے کو گھبرا گیا، پھر فوراً سنبھلتے ہوئے آہ بھری۔ رانیہ، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ڈبہ ڈمپلنگز دینے سے اتنا بڑی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی۔ میں واقعی بس یہی چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں تمہارے لائق نہیں ہوں، اگر کبھی کبھار تمہارا مسکراتا چہرہ دیکھ لوں تو میرے لیے یہی بہت ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ تمہارے پڑوس میں گھر لینا ایک چھپی نیت تھی، لیکن جب میں برسوں بیرون ملک علاج کرواتا رہا تب بھی تمہیں دل سے نہیں نکال سکا۔ یہ کہہ کر تنویر تھم گیا اور بڑی اداسی بھری نگاہوں سے رانیہ کو دیکھتے ہوئے بولا، اب تو میں سوچتا ہوں کہ فاصلے سے ہی تمہیں دیکھ لینا بھی ایک خوشی ہے۔ رانیہ 2 لمحے کو چپ ہو گئی۔ تم جانتی تھی تنویر اب بھی اس سے محبت کرتا ہے؟ کیا واقعی اب تنویر اس سوچ پر قائم ہے اگر ساتھ نہ رہ سکے تو بھی وہ دور سے ہی اس کی زندگی کی حفاظت کرے؟ اسی وقت تنویر کی باہوں میں موجود ننھا الہان زور زور سے رونے لگا۔ یہ اس کو کیا ہوا؟ تنویر گھبرا گیا۔ میں نے تو بڑی نرمی سے پکڑا ہوا ہے، کہیں سے چوٹ تو نہیں لگی؟ شاید اس نے پاپ کیا ہے، رانیہ نے ہاتھ بڑھایا۔ میں اس کا ڈائپر بدل دیتی ہوں۔ نہیں، بدبو ہے تو کیا ہوا، میں بھی بدل سکتا ہوں، تنویر نے ضد کی۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ بچے کے لیے کچھ کرے، لیکن جو ہی ڈائپر کھولا پیلے رنگ کی بدبودار پاپ دیکھ کر تقریباً بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ رانیہ نے یہ منظر دیکھ کر بازو لپیٹ لیے اور قریب نہ گئی، بس چپ چاپ کھڑی ہو کر تنویر کو بچے کا ڈائپر بڑی بے ڈھنگی حرکتوں کے ساتھ بدلتے دیکھتی رہی۔ مگر بیچ میں گڑبڑ ہو گئی اور پوپ کی پینٹ پر لگ گیا۔ تنویر، اس کا چہرہ سبز ہو گیا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ بچے کا ڈائپر بدلنا اتنا مشکل کام ہوگا، مگر اگلے ہی لمحے یہ سوچ کر کہ رانیہ روزانہ اسی طرح بچی کے ساتھ رہتی ہے، اسے لگا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ رانیہ نے مجبوراً اٹھ کر پانی کا پیالہ لایا اور بچے کو دھو کر صاف کیا۔ جب بچہ پرسکون اور خوشبودار ہو گیا تو تنویر نے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ یہی تو ایک فیملی ہونے کا احساس تھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ پہلے وہ عورتوں کے پیچھے کیوں بھاگتا رہا۔ خاندان اور سکون سے زیادہ ضروری اور کیا ہے؟ جب رانیہ پانی ڈال کر واپس آئی تو تنویر نے مجبوری سے بچے کو اس کے حوالے کیا۔ میں جا کر اپنی پینٹ بدل لوں؟
رانیہ نے بچہ پکڑ لیا لیکن اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو مسز واسطی فوراً باہر نکل آئیں۔ تنویر کہاں گیا؟ تم نے تو اسے بھگا نہیں دیا؟ یہ کہتے ہی مسز واسطی نے بیٹی کو سخت نظروں سے دیکھا۔ رانیہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ تو ویسے ہی اکیلا رہتا ہے، معذور بھی ہے، تمہیں تو ترس کھانا چاہیے۔ رانیہ، مسز واسطی ناراضی سے بولی، اصل میں مجھے تم دونوں کے بارے میں سب پتہ ہے۔ ہاں، مانتی ہوں کہ تنویر نے پہلے بہت برا کیا، مگر بیٹی، انسان کے لیے سب سے اہم یہی ہے کہ وہ اپنی غلطیاں مانے اور بدلنے کی کوشش کرے۔ پھر وہ اپنی کی ہوئی حرکتوں کی سزا بہت تو بھگت رہا ہے۔ امی، آپ اتنی لمبی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں میں اس کے ساتھ رہوں؟ رانیہ نے فوراً پہچان لیا کہ اب ماں کا رویہ تنویر کے لیے پہلا جیسا نہیں رہا۔ امی بس اتنا کہتی ہیں کہ تنویر تم سے سچ میں محبت کرتا ہے، مسز واسطی نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے صاف محسوس ہوتا ہے تنویر کی محبت میکس کی محبت سے بالکل مختلف ہے۔ دیکھو، میکس تمہیں چاہتا تو تھا، لیکن کبھی اپنے گھر والوں کے خلاف کھڑا نہ ہوا۔ تنویر مختلف ہے، اس نے تمہارے لیے اپنا کیریئر اور اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ دیکھو، ابھی واپس آیا تو اپنی کمپنی نہیں گیا، سیدھا تمہارے ساتھ والے گھر میں آ کر پڑوسی بنا لیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے دل میں تم ہی سب سے پہلے ہو۔